بولنے کا موقع دیا جائے. شعیب علی صاحب آپ کا سواگت ہے, استقبال ہے. جی بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مومن ہے سر آپ؟ اب مومن تو نہیں پر مسلمان ہوں. مومن نہیں چلو کہہ ماشاء سکتا. چلو ماشاء اللہ مسلمان ہے. فرسٹ ٹائم جڑے ہیں شعیب بھائی یا پہلے بھی باتیں ہو چکی ہے؟ نہیں بھائی آپ سے بہت بار میرے چینل پہ آ چکے ہیں کئی دفعہ. اچھا دو چلے تین بار. کنفرمیشن آ گیا ہے, کوئی مشکل دو نہیں. تین بہت شکریہ شعیب بھائی. شعیب بھائی بہت شکریہ. شعیب بھائی یہ آج کا جو موضوع ہے اس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ بار. اچھا موضوع کیا؟ کیا اسلام میں انسانیت ہے؟ اچھا انسانیت. ہاں انسانیت تو ہے بھائی. مطلب کیا دقت ہے؟ مطلب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسلام میں انسانیت؟ کیا کیا انسانیت ہے؟ کافی لوگ کے حقوق کے بارے میں دیکھیں. کافروں کے اور حقوق؟ ہاں کیوں نہیں بھائی, وہ اپنی عبادت گھر میں مطلب اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں نا. تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں. ہاں آپ وہ صاحب جزیہ والا وہ واقعہ حضرت بتائیں یہ گے شاید. بات سن کے مجھے چکر آ گئی. نہیں, وہ ایک حساب سے صحیح کہہ رہے ہیں نا, ایک اینگل سے دیکھے تو ایز لانگ اسلامی حکومت ہے وہی بات کر سکتے ہیں اپنے گھر میں, سڑکوں پہ آ کے نہیں, پرچار کر کے نہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں کیا اونچی شعیب بھائی؟ زبان سے نہیں. نو بالکل نہیں. کیوں سیب صاحب تو یہ حد کے سڑکوں پہ آ ساتھ کے تبلیغ کر سکتے ہیں اپنے دھرم کی, اپنے دین کی, کافر لوگ. یہ بات مجھے نہیں پتا, پر اپنی عبادت گھر میں تو پتا وہ کر ہی ہوگا بھی نہیں سکتے سر ہیں. آپ کو. اچھا اپنی عبادت گاہوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو اپنا حق بنتا ہے کہاں لکھا ہوا؟ نا. ریپیئر کرنے والی بات تو ایسی مطلب قرآن میں مسجد کے بارے میں نہیں لکھا گیا نا کہ آپ نہیں سر, مسجد کو ریپیئر. مندروں کی ریپیئر کر سکتے ہیں اسلامک شریعہ کے اندر. ہاں جہاں تک مجھے پتا ہے کیوں نہیں کر سکتے. دکھا مطلب دیجیے دقت پلیز. کیا ہے؟ دقت اس لیے ہے کہ آپ کے جو عثمان صاحب تھے, عثمان جب انہوں نے ایجپٹ عثمان. کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک ہے, اچھا اور عمر نا, جی عمر یا عثمان؟ عمر سوری عمر, تو انہوں نے تو ایکسپلیسٹلی اس کو منع فرمایا تھا. اور آج تک ایجپشن لا کے اندر آپ اپنی عبادت گاہ کو, باتھ روم کو بھی اگر آپ نے ریپیئر کرنا ہو اور باہر پتہ لگ جائے کہ آپ ریپیئرنگ کرا رہے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کو ایکسپلیسٹ پرمیشن لینی پڑتی ہے. اچھا. کیونکہ عمر صاحب کا جو لا ہے وہاں پہ ابھی تک موجود ہے. تو آپ کس قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ریپیئر الاؤڈ ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ رسول اللہ کے ٹائم میں وہ مطلب وہ سب پابندی تھا, مطلب وہ سب بند تھا. نہیں, رسول اللہ نے تو رسول ویسے اللہ رسول اللہ نے تو سارے کے سارے دیکھیں, رسول اللہ کے ٹائم پہ جو مندر سے ان کو کعبے کہا جاتا تھا نا, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس یمنی کعبہ تھا, آپ کے پاس اور بڑے ڈھیر سارے کعبے تھے. تو جی جی محمد نے تو سارے کے سارے کعبے تڑوا دیے, یعنی کہ سارے بتوں خانے تڑوا دیے. تو محمد نے تو ویسے توڑوا دیے, تو محمد کی تو بات ہی چھوڑ دیں, ہم محمد سے نہیں باہر آ اس گئے. وقت نہیں بھائی, ایکچولی اس وقت جی تو مطلب کافر تو بچے ہی نہیں تھے نا. مطلب جس وقت مکہ محمد پہ نے توڑوائے تھے نا. نہیں رسول اللہ نے جس وقت مطلب مکہ پہ ان کا فتح ہوا تھا تو مکے کے کعبے کی اس بات وقت ہی نہیں کر رہا نا. مکے کے کعبے, مکے والے کعبے میں سے تو محمد نے صرف بت توڑوائے تھے. میں مکے کے علاوہ والے کعبوں کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم پہ ملٹیپل کعبہ تھے, ایک ہی کعبہ نہیں تھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو محمد نے باقی سارے کعبے توڑوا دیے تھے. اچھا نہیں شاید وہ مطلب عبادت کرنے والا کوئی ہوگا نہیں نا, اس لیے شاید نہیں ایسا نہیں مطلب تھا, بلکہ محمد نے عبادت مشرقین گاہوں لوگ کے تو بچے. لیڈرز کو بھی مروایا تھا. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, کوئی اور دن کی بات ہے, کیونکہ میں اصل میں اس کے اوپر پورا نہیں بلکہ کہنا چاہتا بات. ایڈم جسٹ ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں اور میں پیٹ پوجا کروں گا ابھی. بلکہ وہ جو کعبۃ الیمینیہ تھا اس میں 100 لوگوں کو بھی مروا دیا تھا رسول ایک ہی اللہ دفعہ میں, نے. ایک ہی اٹیک میں. جی ہاں, بالکل. تو ان کا یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا, یہ غلط بات ہے. پلیز کنٹینیو. عبادت کرنے والے وہاں پہ بہت ڈھیر سارے تھے, عبادت بھی کر رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. محمد نے ان سب کو مروایا بھی تھا, آئیڈلز کو بھی تروایا تھا, اور کعبے بھی تروا دی تھے. اس زمانے میں کعبے کہا جاتا تھا. اب ہم چلے گئے اس علاقے سے باہر, یعنی کہ عربین پنسلا سے باہر نکل گئے تھوڑا سا. اب ہم آگے ایجپٹ میں. تو ایجپٹ میں آپ نے بالکل عبادت کرنے کی اجازت دی تھی, لیکن اپنے گھر میں, اپنے مندر یا چرچ کے اندر,
اور اس سے باہر نہیں, سڑک پہ نہیں آپ پرچار کر سکتے کسی بھی صورت میں. کیوں؟ اور آپ اس کی ریپیئرنگ بھی نہیں کر سکتے اور نیا بھی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اچھا یہ مطلب کیسی یہ آزادی؟ شریعت اسلامی شریعت کے اندر یہ مطلب قانون ہے ایسا؟ بالکل سر, آپ مجھے حدیث سے دکھا دیں گے قانون غلط ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. قرآن کی آیت سے دکھا دیں کہ قانون غلط ہے, میں آپ کی آپ بات مجھے مان حدیث لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں ایسا کچھ سر یہ مطلب کہ شریعہ, یہ شرع ہے آپ کا. آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ شرع نکالتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 28 سے لے کے 123 تک کے درمیان کی تمام صورتوں کو اکٹھا کر کے, اس کے علاوہ محمد صاحب کے ڈفرنٹ سیرہ کے ریفرنسز کے ذریعے اور ڈفرنٹ حدیث کے ریفرنس کے ذریعے شرع نکالتے ہیں, اور وہ حدود لکھتے ہیں. وہ لکھتے کیا ہیں؟ حدود اللہ نہیں لکھتے, وہ فک لکھتے ہیں. بیسیکلی اسے فک کہتے ہیں, حدود نہیں کہتے, فک لکھتے ہیں, اور اس کے اوپر اچھا شرع بنتی ہے, اور انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ان اٹ سیلف ہے. اس کا تھوڑا سا پارٹ میں نے ایکسپلین کیا تھا جہاں تک نیوز مجھے نیشن لگتا کے ہے یہ اندر. تو مطلب جہاں تک مجھے نیوز نیشن کے اندر جب میں گیا تھا اور ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس کا چھوٹا سا پارٹ میں نے شیئر کیا تھا. آج اگر ہم اس پارٹ پہ چلے جائیں گے تو یہ اسٹریم جو ہے آل ٹوگیدر اتنی دیر کی ہو چکی ہے, اگلے 2 گھنٹے صرف اسی کے اوپر چلتی رہے گی, بیکاز اٹس اے ویری لانگ سبجیکٹ ان اٹسیلف. تو لہذا آج نہیں اچھا کرتے, آپ ایسا کریں, اس کو ایز اے ہوم ورک لے لیں کہ اسلام میں جب آپ نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی عبادت گاہ میں عبادت تو کرنے دے رہے ہیں, لیکن وہ اوپنلی نہیں کر سکتے, اونچا نہیں کر سکتے, ٹلیاں نہیں بجا سکتے کہ مسلمانوں کے کانوں میں سنائی دیں. ایون چرچوں کی ٹلیاں, چرچ میں ٹلیاں ہوتی تھی پرانے زمانے میں, ٹن گھنٹے بجتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ یار سروس کا ٹائم ہو گیا, آ جاؤ سروس میں. وہ آپ ٹلیاں نہیں بجا سکتے, they were stopped. ٹھیک ہے, مندروں میں بھی ٹلیاں ٹلیاں تو ایسے ہوتی بھی ہیں, ٹلیاں تو ایسے بھی بجنی نہیں چاہیے بھائی. تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. محمد کو ٹلیوں کی صورت میں ہی آتی تھی اپنا ریولیشنز, تو اگر ٹلیاں نہیں بجنی ہوتی تھی تو محمد کو ٹلیوں کی صورت میں ریولیشن نہیں آنی چاہیے تھی, مگر دیٹس اے کوئی سیپریٹ نہیں تھنگ. سر, کوئی نہیں بھائی, اگر میں سب اگر ٹھیک ہے. ٹلیاں نہیں بجنی چاہیے نا, تو پھر اذان کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے, بیکاز دیٹس بلشٹ. ایک طرف سے آپ کسی کو روک رہے ہو, دوسری طرف سے آپ اسی طریقے سے اذان کی آواز لگا رہے ہو, تو دیٹ از بلشٹ ان اٹسیلف. بالکل, ناؤ اگر آپ مسلم لوکیلٹی میں نہیں رہتے تو مسلم کوئی مطلب لوکیلٹی نہیں نہیں, بتا مسلمانوں نے اب قبضہ کیا ہے نا, تو وہ کریں گے نا ہر جگہ اذان. ناؤ کوسچن از دس کہ حقوق کیا ہیں؟ یہ تو حق نہیں ہے, تو آپ نے حق چھینے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ کھیل رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, چرچ میں جا رہے تھے, جدھر بھی جا رہے تھے, جو بھی تھی ان کی بات کہیں, انجوائے کر کے زندگی گزار رہے تھے. آپ نے گئے قبضہ کیا, آپ نے ان کی آزادی چھین لی, تو آپ نے تو مینگو کیا. تو یہ انسانیت نہیں, تو آپ انسانیت کے خلاف گئے. کیسے یہ انسانیت کے ساتھ کیسے ہوئے؟ تو خلاف ہے. اچھا نہیں, مجھے اس بارے میں پتا نہیں ایکچولی. آپ نے جو کہا کہ ریپیئر کرنے کی جب آپ نے آزادی پتا نہیں نہیں ہے, ملی تو جب آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ والا مدعا نہیں نا لانا چاہیے تھا آپ کو. آدھی بات جو ہوتی ہے وہ تو نہیں کام مجھے خراب کرتی ہے نا. اب آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجیے گا, آپ دوسرا مدعا دے دیں, کوئی بات نہیں, اس کے اوپر ریسرچ کیجیے گا اور پھر آئیے گا, مدعا اور تو پھر یہ میں آپ آپ لوگوں کو کا تھا دکھاؤں نا, گا. میں نے نہیں چنا بھائی, یہ تو آپ لوگوں کا مدعا تھا آج. نہیں, یہ والا مدعا آپ نے چنا نا کہ جی آپ کو اپنے دھرم میں, اپنے ریلیجن میں عبادت کرنے کی حق دیتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. دس از بی ایس نا, یہ نے بی ایس پروف کر دیا. کوئی اور چیز بتائیں, آپ کوئی اور حق بتائیں جو انسانیت کے لیے اسلام الاؤ کر رہا ہوں. انسانیت کے لیے مطلب کیسے ایگزامپلس چاہتے ہیں کہ کیا اسلام میں انسانیت ہے؟ دیٹس دا کوشچن. ایک مدعا تو ہاں آپ تو کا خراب ہو گیا. انسانیت تو مطلب دیکھیں آپ, جیسے کمزوروں کی مدد کرنا, یہ بھی تو اسلام کا حصہ ہے. جیسے کوئی فائنینشیلی کون ویک سے ہو, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں آپ؟ چلے میں آپ کو اس کا بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے ایک علاقے میں قبضہ کیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو ہر کمزور کی مدد کرنی چاہیے. یہ سوچ کے نہیں کہ مسلمان کمزور کی مدد کرنی ہے, آپ نے ہر کمزور کی مدد کرنی ہے. لیکن آپ نے ایسا تو نہیں کیا. آپ نے کہا جزیہ دو گے, تم نان مسلم ہو, تم نے جزیہ دینا ہی دینا ہے, ارسپیکٹو کہ تم غریب ہو چاہے تم امیر ہو, تم نے جزیہ دینا ہے. اور خالی اپنا نہیں دینا, مسلمان بھی تو اور زکات دیتے خالی ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ میری بات ختم ہونے دیں, پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کی نیکسٹ جلیبی کیا ہے, کہ مسلمان بھی دیتے ہیں. ویٹ, چاہے تم کمزور ہو چاہے تم کچھ بھی ہو, تم نے جزیہ دینا ہی دینا. صرف اپنا نہیں دینا, اپنے ہر ایڈلٹ لڑکے کا بھی دینا ہے. یعنی کہ جو لڑکا 11 سال سے بڑا ہو چکا ہے, آپ نے اس کا بھی دینا ہے. تو کمزور ہے, وہ غریب ہے, وہ تو دے نہیں سکتا, لیکن اس کو دینا ہی دینا ہے. وہ کیا کرتا ہے ایونچولی, سال بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے. آپ اسے کمزور کو آپ نے تلوار نہیں رکھی, پیسے کے بوجھ میں, ہنٹر کے بوجھ میں. کیوں؟ اگر آپ نہیں دو گے تو 80 کوڑے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے 80 کوڑے کھائے میں نے, اپنے بھی کھائے, پھر میرے 11 سال کے بچے نے بھی کھائے, پھر میرے 14 سال کے بچے نے بھی کھائے. اچھا یار مسلمان ہی ہو جائے تاکہ اگلے سال سے ہنٹر نہ پڑے.
So now this is ये where ये what you did. ये So आप अब क्या ये कहना बात चाह आपने रहे हैं जी ये मुसलमानों बात को आपने ज़कात कहाँ देनी से पड़ती है? जी सर। हाँ, ये बात आपने कहाँ से पढ़ी? 80 कोड़े सर पढ़ते हैं। किसी भी शरिया को खोल लें। देखिए शरिया इस्लामिया के अंदर इमाम शाफी फरमाते हैं हर बंदे ने 1 दिनार देना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कुछ भी हो। इमाम अबू हनीफा और जो हैं ये इसको हाँ, कैटेगराइज करते हैं कि गरीब ने 4 देने हैं लेकिन दिनार नहीं दिरहम, उनका इलाका फर्क था। मिडिल क्लास तबके ने 12 या 14 देने हैं, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, और अमीर तबके ने 24 या 28 देने हैं, और फिर जो कोई बहुत ज्यादा अमीर होगा तो उसकी तादाद हाकिम वक्त बनाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसने नहीं देना, लाइक जीरो वाला कोई नहीं है। वेयर एज जो आप हुज्जत पे जा रहे थे जी मुसलमानों ने ज़कात देनी है, ज़कात सिर्फ और सिर्फ साहिब इस्तिदात के ऊपर है, और वो भी उस माल के ऊपर जो माल उसने 1 साल तक संभाल के रखा है, नॉट रनिंग इनकम के ऊपर। वेयर एज जजिया की एक अमाउंट फिक्स है जो कि देनी ही देनी है, तो लिहाजा ज़कात के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। और ज़कात का पैसा उन गरीब मुसलमानों के पास जाता है जिनके पास नहीं है, वेयर एज जजिया आप उन गरीबों से भी ले रहे हैं जिनके पास अंब भी नहीं है, वो हंटर खाएं और मुसलमान बन जाए। जी सर, नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा। हाँ, तो ज़कात तो मतलब गरीब मुसलमान भी ज़कात देते हैं, मतलब वो तो नहीं देते, कंपल्सरी गरीब है। मुसलमान ज़कात नहीं देते, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ओके, लेट्स सी, आपके पास एक घर है जिसकी मालियत है तकरीबन 1 करोड़ रुपया, जिसमें आप रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन दैट हाउस, उसके ऊपर ज़कात कितनी है? 2.5% देना पड़ता है। नहीं, उसके ऊपर जीरो ज़कात है। जिस घर में आप रह रहे हैं उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। दुनिया का कोई भी इस्लामिक फिका पकड़ लो, कोई भी इस्लामिक चीज पकड़ लो, जिस घर में आप रह रहे हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। जो फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। तो प्लीज डू नॉट टेल मी, अच्छा आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया और आप पूरा 1 लाख रुपया या जो भी है वो आप खा जाते हैं, बीच में से 1-2 दारी बचाते हैं, और 12 महीनों में आपने 12 लाख रुपया कमाया, और 12 लाख में से 11,80,000 रुपया आपने खा लिया, आपके पास ज़कात कितनी है? जीरो, क्योंकि वो आपकी सेव्ड मनी के ऊपर है, आपकी सेव्ड मनी के ऊपर है, आपकी इनकम के ऊपर नहीं है। तो प्लीज डू नॉट टीच द टीचर, प्लीज सर्च कीजिएगा, ये आपका सेकंड होमवर्क है। तीसरी बताइए सर, इस्लाम में इंसानियत क्या है? ये नहीं, भी आपका होमवर्क है, ये 2 मैं होमवर्क आपको हो गया सिखा आपके। नहीं रहा हूँ भाई। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं इस्लाम के बारे में, ये सही है। मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको। नो वरी सर, मैं मैं आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो 2 पॉइंट आपके हुए, उन दोनों के अगेंस्ट मैंने आपको जवाब दिया है, इसके ऊपर सर्च कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास डेटा हो और अच्छा आप प्रॉपर अच्छा बात कर सकें। अच्छा तीसरा मुझे पॉइंट एक दीजिए और सर, इंसान में इंसानियत, इस्लाम में इंसानियत। नहीं, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जी सर, हुक्म ये हुक्म। ये जो ज़कात वाली बात ने आपने कही ना कि मतलब हम्म। सेविंग्स के ऊपर देनी है, तो मैंने अगर पूरा खा लिया, ऐसे 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 जजिया में भी कुछ होगा ना? नहीं सर, जीरो, नाडा, तभी तो हंटर पढ़ते, तभी तो मुसलमान हुए थे। ये हंटर हंटर पढ़ने वाली बात कहाँ पे लिखी है भाई? सर ये जी लिखी अगर है? आप जजिया नहीं देंगे तो उसकी हद क्या है? हाँ, पनिशमेंट्स कुछ मिलती है, लेकिन ये हंटर लैशेस, नास्तिक थोड़ा। यस 80 लैशेस, जाके पढ़िएगा सर, शरिया को पढ़िए अपने। मैं आपको हर चीज यहाँ पे ये कुरान हनफी करीम में ना बैठा हूँ। ये हनफी फिक्र में है? सर आप हनफी हनफी में फिका में जाके पढ़, आप हनफी हैं? जी, जी। ये हनफी ओके, फिक्र में जाके इमाम अबू हनीफा ने कितने हंटर कहे थे? अगर आप जजिया नहीं दे सकेंगे तो जाके पढ़ लीजिएगा और फिर आ जाइएगा मेरे पास। इमाम शाफी ने तो 80 कहे थे, आप अपना बता दीजिएगा कि कितने? 50 थे, 60 थे, 70 थे, 80 थे, 90 थे, 100 से कम होंगे क्योंकि 100 हदूद में है, तो 100 से कम होंगे, लेकिन होंगे। आप जाके पढ़ अच्छा। के आ जाइएगा, ठीक है? आपको होमवर्क दे रहा हूँ भाई, कोई मसला नहीं है मुझे। सर देखिए, मैं इतना इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता हूँ? इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन हर चीज़ आपको भी तो पढ़नी है। ज़रा सर्च करेंगे तो इस्लाम से निकलेंगे ना, मेरे कहने पे नहीं निकलेंगे। जब आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे खुद अपनी आँखों से, खुद देखेंगे, फिर ही निकलेंगे, मेरे कहने से नहीं आप निकलेंगे। मेरे कहने से आपको इस्लाम की बुराइयाँ नज़र नहीं आएँगी, आपको आप लोग जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते। सो दिस इज़ योर सेकंड होमवर्क, प्लीज़। थर्ड चीज़ बताइए सर, इस्लाम में इंसानियत क्या है? अ, नहीं, एक्चुअली मुझे इतना कुछ पता नहीं था। सर कौन यही सी बात है। सर मैं अब आपको बताऊँ सर, मैं आपको बहुत अच्छा भाई समझता हूँ अभी इस वक़्त। देखिए कितनी अच्छी बात की आपने। आई लव यू एज़ ए ब्रदर, एज़ ए ब्रदर। देखिए, अगर आप एक रिलिजन के अंदर बैठे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप 22 साल से बड़े ही होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, मेरे 25। चलें 25 के करीब। इतने बड़े होके अगर जिस रिलिजन को आप फ़ॉलो करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को आप फ़ॉलो करते हैं,
اس کے اندر آپ 2 چیزیں انسانیت کی نہیں دکھا سکتے سر. دیٹس اے ہیوج پرابلم مائی فرینڈ. تھنک اباؤٹ اٹ. صرف سوچیے ذہن میں ایک دفعہ کے لیے, جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے 2 مدعے اٹھائے اور وہ دونوں مدعے اتنے برے طریقے سے فیل ہوئے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ ریئلی بیڈ اٹ از مائی فرینڈ. That's why we are doing this stream and that's why I ask each and every Muslim کہ پلیز بھائی لوگوں اپنے قرآن کو پڑھو, اپنی تفاسیر تو کو بھائی پڑھو, مطلب آپ اپنے بھائی کہنا شرح کیا کو پکڑو, اپنے فقہ کو پڑھو, تاکہ آپ کو پتہ لگے سر دس از ون آف دا موسٹ inhumane ideology in the history of inhumane ideologies. جی بردر. مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ مطلب یہ خدا کا کلام نہیں ہے, مطلب ڈائریکٹلی کوئی نہیں. Do you think کہ کوئی گاڈ ہے اور وہ اتنی ہیومین چیزیں آپ کو دے گا؟ Just think about it for the sake of argument. Yeah, please don't add anybody at the moment here. I don't know who this guy is. Oh, یہ تو علی شاہ نہیں ہے. Okay. یار, do you think کہ ایک گاڈ ہے اور وہ اتنی انہیومین چیزیں دے سکتا ہے آپ کو؟ Think about it. باقی لوگ یار میوٹ کر دیں, تھوڑا سا شور آ رہا ہے تھوڑا سا. جی کیا خیال ہے علی بھائی؟ Do you think کہ گاڈ ہے اور وہ اتنی انہیومین چیز دے گا کہ اتنی سی دیر میں آپ 2 چیزیں نہیں بتا سکے اس گاڈ کی جو اس نے ہیومین دی ہوں, انسانیت کے لیے دی ہوں؟ What do you think? نہیں بھائی ایکچولی سچ کا تو مطلب سچ کو تو کہنا نہیں چاہیے, بٹ تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ آتا ہے. بہترین. اچھا آپ کو یاد ماشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ بات یہ ہے اللہ کو انکار کرنا مطلب وہ, میں نہیں کہہ رہا آپ اللہ کو انکار کریں. گاڈ کا انکار کرنے سے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ لیٹ می سے دیٹ اگین. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے نہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے, کیا وہ اتنی انہیومین چیزیں دے سکتا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. گاڈ کا انکار نہیں میں کرا رہا, میں محمد کے اللہ کا انکار کرا رہا ہوں. آپ وہ خدا نہیں. آپ کے ساتھ میری 2 دفعہ پہلے بات ہو چکی ہوئی ہے. آپ کافی ہائپر ایکٹیو تھے موڈ میں. آج آپ کا اتنا ہائپر ایکٹیو موڈ نہیں تھا, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. نہیں ایکچولی ہائپر ایکٹیو مطلب پتہ ہے کیا مطلب, کچھ ویسے میں مطلب چلاتا بھی جاتا. آپ نے گالی کبھی بھی نہیں دی تھی, مجھے پتا ہے. میں کبھی آپ نہیں کہا کہ آپ نے گالی دی. ہائپر ایکٹیو موڈ, ڈیفینسو پوزیشنز میں کھیلنا, ہائپر ایکٹیولی کھیلنا, اس کی بات کر رہا ہوں میں. مگر ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ کچھ جیسے کچھ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں نا, دیکھیں میں ایکچولی گالی گلوچ تو کرتا بھی ہوں, اور ویسے بھی مجھے چلاتا بھی کم ہی ہوں, لیکن اچھے بھائیوں کے ساتھ میں بھی کبھی گالی گلوچ نہیں کرتا اور چلاتا نہیں ہوں, آپ کو بھی پتا ہے. لیکن وہ رسول اللہ جیسے ہوتا ہے نا کہ موشن ٹائپ کا. لیکن بھائی آج آپ نے دیکھا نا, اگر اللہ ہی صحیح نہیں ہے تو رسول اللہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں. اگر اللہ ہی صحیح نہیں ہے تو رسول اللہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بار میں دیکھوں گا. ہاں دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ اسلام چھوڑ دو, نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ میں نے آپ کو کہا پڑھو. مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جیسا بندہ جو کہ ستے کی تلاش میں ہے, جب وہ پڑھے گا نا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو چھوڑے نا. کیونکہ جب وہ پڑھے گا تو اس کے بعد 2 آپشن ہوں گی. آپشن نمبر 1 وہ ٹیررسٹ بن جائے, آپشن نمبر 2 وہ اسلام چھوڑ دے. تیسری آپشن نہیں ہے. تیسری آپشن اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں ایک حدیث آتی ہے محمد صاحب کی, جس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کبھی لڑائی کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں, کرنا تو دور کی بات, سوچا بھی نہیں, تو تم منافقت کے مقام پہ مرو گے. اور آپ کو پتا ہے کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کا لویسٹ ترین درجہ ہے, رائٹ؟ یہ حدیث ہے اور صحیح ہے. تو بیسیکلی اگر آپ اسلام کو کمپلیٹ طریقے سے پڑھ لیں
تو آپ ٹیررسٹ بنو گے, انہیومین ٹیررسٹ. اور اگر آپ ورنہ آپ چھوڑ دو گے, اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہو گے تو آپ چھوڑ دو گے. تیسرا آپ کے پاس آپشن نہیں بچتا, وہ ہپوکریسی والا آپشن نہیں رہتا, کیونکہ اگر آپ اسلام کو پڑھ کے مان لیتے ہو تو پھر تو آپ ہپوکریٹ بن گئے, اور ہپوکریٹ کا ٹھکانہ کافروں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کافر جس آگ میں سڑیں گے, یعنی کہ سپوزٹلی اگر اللہ سچا ہے اور محمد سچا ہے, لیٹس جسٹ سے دیٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, تو جس آگ میں ہم نے سڑنا ہے, میں نے اور ساحل نے سڑنا ہے, اس آگ کا ایندھن منافق لوگ ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام میں ہیں لیکن اسلام کو مانتے نہیں ہیں, یعنی کہ اسلام کی چیزوں پہ عمل نہیں کرتے. تو منافق لوگ ول بی دا ایندھن آف دیٹ پرٹیکولر فائر. تو بھائی تو آپ ہم سے بھی زیادہ برے لوکیشن پہ ہو. اگر آپ اسلام کو پڑھانے کے بعد بھی بیچ والے مسلمان بن کے رہنے کی کوشش کرو گے تو آپ ہم سے برے لوکیشن کے اوپر ہو. تو یہ جو منافق مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ او ہو ہم کبھی نہ کبھی تو جنت چلے جائیں گے, دیٹ از بلشٹ. اللہ نے بتایا منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا لوئسٹ ترین درجہ. تو ان فیکٹ جب آپ ایک پکا اسلام پڑھ لیتے ہو تو آپ کا تیسری آپشن نہیں بچتی. یہ جو ڈھیلے ڈھالے مسلمان وہ نہیں بنتی آپ کی آپشن, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈھیلے والے مسلمان بنے تو آپ جہنم کے اس درجے میں ہوں گے جس درجے نے باقی جہنمیوں کو ساڑنا ہے. یو ول بی دا فیول آف دا ہیل. تو یہ بیچ والے مسلمان نہیں آپ بن سکتے. تب منافق تو مطلب ہپوکریٹس ہو گئے نا, ہپوکریٹ لوگ. ہپوکریٹ کو اسلام نے کیسے ڈیفائن کیا؟ میں آپ کی ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہا, میں منافق کی انگلش ٹرانسلیشن والی ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہا, میں اسلامک ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں. جیسے آپ مطلب اپنے ایسوسیشن کے پاس جب ہوتے ہو تو نہیں سر, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی. میری ایک ویڈیو تھی پرانی, اس میں نے بتایا تھا, آئی ڈونٹ نو میں نے اس کی کٹنگ کیوں نہیں ڈالی, میں بے وقوف ہوں, بعض دفعہ میں ایسی حرکتیں کر دیتا ہوں کہ کچھ بہت انپورٹنٹ کٹنگز ہوتی ہیں وہ نہیں ڈالتا. میں اب ڈھونڈوں گا اور وہ کٹنگ ڈالوں گا. قرآن کی چیپٹر نمبر 9, ٹھیک ہے, آیت نمبر 48 آنورڈ جب آپ پڑھیں گے 73 تک تو آپ کو پتا لگے گا اللہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ منافق کون ہے, منافقوں کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے منافق وہ ہیں جو نہ تو جہاد میں جاتے ہیں اور نہ ہی اپنے اپنی اسلامک لوگوں کے دفاع کرتے ہیں اور نہ ہی پیسے کے ذریعے جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں. دے آر ہپوکریٹس, دے آر منافق. آپ کو پتا نا اس بات کا؟ ہاں یہ بات میں سنا ہے. تو بھائی پھر بیسیکلی میں نے یہی کہا, جو میں نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا نا, کہ اگر آپ ہپوکریٹ, اگر آپ اسلام کو پورے طریقے سے پڑھ لیں اور پھر بھی جہاد نہیں کریں گے, ٹیررسٹ نہیں بنیں گے جن کو ہم آج کل ٹیررسٹ کہتے ہیں, تو بھائی پھر آپ منافق ہیں. پھر تو آپ حقیقی طور پہ ایسے بنیں گے جن نے جہنم کے لوئسٹ درجے میں جانا ہے.